حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ سورت سکھاؤں جس کے مرتبے کی کوئی سورت نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں مجھے وہ سورت ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، توریت، زبور، انجیل میں سے کسی میں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ہم سب کو سورت فاتحہ آتی ہے اور نماز میں ہم کم از کم 50 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم تمام فرائض کے علاوہ سنت و نوافل بھی پڑھیں اور اشراق بھی پڑھیں اور تہجد بھی پڑھیں تو کافی زیادہ اس کی تعداد بنتی ہے۔ سورت فاتحہ شفا کا دم بھی ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں نکلے۔ دوران سفر وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس اترے۔ انہوں نے ان کا مہمان بننا چاہا لیکن یعنی قبیلے والوں نے مہمانداری سے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کا سردار سانپ سے ڈسا گیا۔ انہوں نے اس کے علاج کی خاطر ہر ممکن کوشش کی، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، جو لوگ تمہارے پاس آئے ہیں ان کے پاس جاؤ، شاید ان میں ان کے پاس اس کے علاج کی کوئی چیز موجود ہو۔ چنانچہ وہ ان کے پاس ہے اور کہا، اے لوگو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈسا ہے یا بچھو نے ڈسا تھا اور ہم نے اس علاج کی خاطر ہر ممکن کوشش کی لیکن کسی چیز سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تم میں سے کسی کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ ان میں سے ایک صحابی نے کہا، ہاں اللہ کی قسم میں اسے دم کروں گا، لیکن ہم نے تو آپ سے مہمانی طلب کی تھی لیکن آپ نے ہماری مہمانداری نہ کی، سو اب میں اجرت کے بغیر دم نہیں کروں گا۔ بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ صحابی وہاں تشریف لے گئے اور الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھ کے پھونک مارتے گئے۔ ایسا معلوم ہوا گویا کہ وہ سردار رسی سے کھول دیا گیا اور اٹھ کر چلنے لگا۔ تکلیف اور درد کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں طے شدہ اجرت صحابہ کرام کو دے دی گئی۔ بعض صحابہ نے کہا، اسے تقسیم کیجیے۔ دم کرنے والے صحابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے کچھ نہ کرو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ساری صورتحال عرض کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ارشاد فرماتے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ دم کیا جاتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، تقسیم کر لو اور میرا بھی اپنے ساتھ حصہ رکھنا۔ یہ فرما کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اسی طرح ابو داؤد نے خارجہ بن صالح تہمی سے روایت نقل کی کہ انہوں نے اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی پر ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کا ایک دیوانہ شخص بیڑیوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ان سے کہا، ہمیں بتلایا گیا ہے کہ آپ کے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ساتھ آئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اسے دم کیا تو اس سے ارتیاب ہو گیا اور انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا صرف یہی یعنی کیا تم نے صرف اسی سورت کو پڑھ کے دم کیا؟ مستد نے ایک اور مقام پہ بیان کیا، مستد حدیث شریف کے راوی میں سے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس کے سوا کچھ اور پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یعنی 100 بکریوں کو لے لو، میری زندگی کی قسم اگر کوئی باطل جھاڑ پھونک سے کھاتا ہے تو تم سچے دم کے ذریعے سے کھا رہے ہو۔ تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ہم اس کی فضیلت پہ اتنی ہی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کو سورۃ فاتحہ کی فضیلت چاہیے تو میرے دوسرے لیکچر سن سکتا ہے۔ اصل یہاں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پڑھنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے۔
اور سورۃ فاتحہ نماز میں تو ہم نے پڑھنی ہی ہے، ہم اس کو چلتے پھرتے روزمرہ زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کولر میں سے پانی لیتے ہیں، جب تک جگ بھرتے ہیں اس دوران، یا آپ جگ میں سے گلاس میں پانی ڈالتے ہیں اس دوران، یا آپ باقی اذکار کر کے تھک بھی جاتا ہے انسان، ہے نا، وہ کمزور ہے، تو سورۃ فاتحہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی ایسا کام آپ کریں، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، مومن کی جو زبان ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ آپ اس کو تسلی سے بھی پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ 2 منٹ میں سورۃ فاتحہ لگاتار آپ 4، 3، 6 یا 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے پڑھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ ایک نارمل سپیڈ سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے کم وقت میں یہ پڑھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، آپ سپیڈ تھوڑی سی بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ میں 122 حروف ہے۔ اس طرح سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنے سے تقریباً کتنے آپ کی نیکیوں کا ثواب، کیونکہ ایک حرف کا 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جب آپ اس کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ آپ کا 1220 نیکیاں بنتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، وعدہ ہے۔ اب آپ نے صرف ایک دفعہ پڑھی، اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھی اور پھر مہینے میں اگر ایک دفعہ پڑھی، ٹھیک ہے، تو اتنا ثواب ہے۔ لیکن اگر روزانہ ایک دفعہ آپ نے پڑھی تو پھر اس کو مہینے میں دیکھیں 30 دفعہ اور سال میں 365، اور 365 کو آپ 10 سے ضرب دے سکتے ہیں۔ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اور جن کو عادت ہے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے کی، تو وہ اگر 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ، کیونکہ اس کے لیے میں نے کہا ہے نا کہ نہ آپ کو باوضو ہونا ہے، نہ آپ کو قبلہ رخ ہونا ہے، نہ آپ کے اس کے لیے کوئی اوقات داخل ہونا ضروری ہے، نہ اس کے لیے کوئی زوال کے وقت کی پابندی ہے، کیونکہ نماز تو نہیں آپ پڑھ رہے نا۔ تو آپ کسی وقت بھی جس لمحے آپ کو یاد آ جائے، شروع میں تھوڑی پریکٹس کر لیں کہ آپ کو پریکٹس ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو خود 1 یا 2 یا 3 دفعہ پڑھیں۔ اسی کا اجر و ثواب اگر آپ نماز میں دیکھ لیں تو جیسے میں نے کہا ہے نا کہ 50-55 دفعہ آپ پڑھتے ہیں، تو اس کا تو کیا کہنا ہے۔ لیکن آپ علیحدہ سے بھی اس سورت کو کبھی کبھار چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں۔ پھر سب سے خوبصورت چیز جس کو میں بھی عمل میں ہمیشہ لاتی ہوں، کوئی گھر میں بیمار ہے، آپ اس کی میڈیسن پہ بھی اسی کا دم کریں، آپ اس کے سیرپ پہ بھی، اور اس کے علاوہ اس کے پانی پہ بھی جو وہ پیتا ہے، اور جب آپ اس کے پاس بھی بیٹھے اس کی عیادت کے لیے، تو آپ اس کو سورۃ فاتحہ کا 1 دفعہ، ٹائم کم ہے ورنہ 3 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، کوئی بھی طاقت رکھ کے آپ پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں۔ اور آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو بس پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں۔ اس میں شفا ہے، اس کا ایک نام سورۃ شفا بھی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس کی تفصیل اور اس کی فضیلت اتنی لمبی ہے کہ اس کے لیے میرے کافی لیکچر ہے سورۃ فاتحہ کے بارے میں، وہ آپ الگ سے ایڈمن کو کہہ کے لے سکتے ہیں۔ یہاں صرف بات کریں کہ ایک بہترین دم اور اتنی فضیلت والا، اور بچے اکثر بیمار ہو جاتے ہیں گھروں میں، اور بھی بڑے بوڑھے کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بہترین شفا ہے۔ باقی آپ میڈیسن بھی ضرور لیں گے۔ اور مجھے جب کوئی فون کر کے کہتے ہیں کہ اس طرح ہمارا کوئی بیمار ہے تو آپ دعا کریں، میں نے کہا میں دعا تو کروں گی، میں گناہگار کس قابل، لیکن اللہ اپنے گناہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ آپ ہر چیز پہ سورۃ فاتحہ کا دم کرنے لگ جائیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی جلدی شفا دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کی بات سچی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ تو میں کاؤنٹنگ نہیں کروں گی، فرشتے ہیں کاؤنٹنگ کرنے کے لیے۔ آپ میں سے کسی کو 1 دفعہ یاد آئے گا، کچھ 2 دفعہ پڑھیں گے، کچھ 3 دفعہ پڑھیں گے، کچھ 5 دفعہ پڑھیں گے،
کچھ 7 دفعہ پڑھیں گے. ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہے، اپنا رجحان ہے. تو انشاءاللہ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو آپ کو لیسن مل رہے ہیں نیکیوں کے پہاڑ، انہیں آپ سیو کر لیں اور روزانہ ایک بار بار سنیں. یاد دہانی ہوتی رہے گی اور پھر آپ کو اتنی اس کی عادت پڑ جائے گی کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکیں گے. اور انشاءاللہ ان تمام اذکار سے، ان تمام اعمال سے ہمارے نیکیوں کے پلے آخرت کے دن بھاری ہوں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین.